ہمارا درس سورۃ الانبیاء کا چل رہا تھا۔ سورۃ الانبیاء جیسے کہ سورہ کا نام ہی یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ اس سے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا۔ آج جو یہاں آیات کریمہ پڑھی گئی ہے یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے۔ ان آیات کریمہ کے اندر دو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام باپ تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے۔ یہ ایسے خوش نصیب باپ بیٹے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو نبی بنایا، اور نہ صرف یہ کہ نبی بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور انبیاء کرام میں سے بہت ساری عجیب و غریب خصوصیات سے بھی نوازا۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنے خاص نبیوں کا ذکر کیا وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا۔ تو یہاں سب سے پہلے ایک واقعہ کا ذکر کیا، پھر آگے ان کی اور خصوصیات ذکر آ رہی ہیں۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ پیچھے تھا کہ ہم نے عطا کی ہے مختلف انبیاء کرام کو علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں، تو اسی کا ساتھ ذکر کیا۔ اسی طرح ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت عطا کی۔ وہ علم اور حکمت کیسے تھی؟ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ تو اس واقعے کے اندر دونوں باپ بیٹوں نے اپنے اپنے فیصلے سنائے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی کا کھیت تھا، تو کھیت کے اندر رات کو کسی آدمی کی بکریاں آئی اور آ کر اس کا کھیت تباہ کر دیا۔ اب جب کھیت کو تباہ کر دیا اس کا کھیت، تو وہ جو مالک تھا کھیت کا وہ صبح حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، اور نہ صرف نبی تھے بلکہ بادشاہ بھی تھے، اس وقت کے حکمران بھی تھے۔ تو وہ آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں مقدمہ لے کر آیا کہ یہ جو فیصلہ فلاں آدمی کی بکریوں نے رات آ کر میرے کھیت کو تباہ کر دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا بھی کتنا نقصان ہوا؟ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ 10,000 کا نقصان ہوا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بکری والوں سے پوچھا تمہاری بکریاں کتنی ہیں، کتنے قیمت ہوگی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میری بکریوں کی قیمت بھی تقریباً 10,000 ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے فیصلہ یہ کیا ٹھیک ہے کہ اس مالک جو کھیت والا ہے نا اس کا 10,000 کا نقصان ہوا ہے، اس کی بکریاں بھی 10,000 کی ہے، تو چلو اس کی بکریاں اس مالک کو دے دیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت چھوٹے بچے تھے، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے بچپن ہی سے نبی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم فراست بچپن ہی سے عطا فرمائی ہوتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے تقریباً 18 بیٹے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام غالباً سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ تو یہ چھوٹے بچے تھے، یہ بھی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یہ فیصلہ کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جی آپ نے فیصلہ کیا ہے تو میرے ذہن میں بھی ایک فیصلہ آ رہا ہے، ایک رائے آ رہی ہے کہ بھی اس کا فیصلہ اگر آپ حکم دیں تو میں بھی اپنا فیصلہ اپنی رائے دے دوں۔ تو
अलैहिस्सलाम نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ابھی فیصلہ اپنا دے دو, کیا آپ کہنا چاہتے ہو بتاؤ. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بچے تھے, لیکن آپ نے بڑا خوبصورت فیصلہ دیا اور کہا بھائی آپ ایسا کریں کہ یہ جو بکری والا ہے نا, اس کی بکریوں نے اس کے کھیت کو تباہ کیا ہے, آپ ایسا کریں بکری والا جو ہے اس کی بکریاں آپ کھیت کے مالک کو دے دیں, اور اس بکری والے سے کہے کہ تم اس کھیت کی نگہبانی کرو, اس کھیت کو آباد کرو, جب تک یہ کھیت دوبارہ پہلی حالت میں نہیں آ جاتا یہ جو بکریوں کا مالک ہے یہ اس کھیت کی خدمت کرے گا, اور جب تک یہ کھیت پورا نہیں ہو جاتا تو یہ بکریاں اور اس کا دودھ وغیرہ یہ کھیت کا مالک استعمال کرے گا. جب وہ کھیت اپنی اصل حالت میں آ جائے گا تو یہ بکریاں جو ہے اس کو واپس کر دیا جائیں گی, لہذا نہ بکریوں والوں کا نقصان ہوگا نہ کھیت والے کا, اس کو اس کی بکریاں مل جائیں گی, اس کو کا کھیت مل جائے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا, یہ فیصلہ دیا, تو حضرت داؤد علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہارا فیصلہ زیادہ اچھا ہے, چلو ٹھیک ہے میں تمہاری بات پر عمل کر کے ایسا ہی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بڑا پسند فرمایا اور قرآن مجید کے اندر اس کو ذکر کیا. اسی کا ذکر ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ, کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو ہم نے علم و حکمت عطا فرمائی. کیسے عطا فرمائی؟ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ, جب یہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے فی الحرث کھیتی کے بارے میں, اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ, جب رات کے وقت بعض لوگوں کی بکریاں کھیت میں چر گئی تھی. نفشت کا مطلب ہوتا ہے کسی جانور کا کسی کی کھیت کو روک ڈالنا, تباہ کر دینا, ختم کر دینا, نقصان پہنچا دینا. جب قوم کی کچھ لوگوں کی بکریوں نے کیا کیا, کھیت کو تباہ کیا, تو اس وقت جو ہے نفشت فیہ غنم القوم, اس وقت ان دونوں باپ بیٹوں نے اپنا اپنا فیصلہ کیا. وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا ہم بھی وہاں موجود تھے. اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہر وقت موجود ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان دونوں باپ بیٹا کی گفتگو سن رہے تھے. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ, ہم نے زیادہ سمجھ عطا فرمائی سلیمان علیہ السلام کو. اب یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت داؤد بھی نبی, حضرت سلیمان بھی نبی, اور حضرت داؤد باپ ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا ہے, بیٹے ہیں اور چھوٹی عمر کے ہیں. لیکن جہاں پر دین کی اور حق کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت کیونکہ یہ نبی تھے وہ بھی نبی تھے, ان کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا, تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ان کا فیصلہ یہ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو سچا کر کے ان کی بات کو ذکر کیا. اس سے علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کسی وقت قوم میں یا کسی جگہ کوئی جھگڑا ہو جائے, بڑے بیٹھے ہوئے ہوں, اگر کوئی چھوٹا اچھی بات کہہ دے تو اس کو صرف چھوٹا سمجھ کر اس کی بات کو رد نہ کیا جائے کہ تو چپ کر جا, تو پتہ نہیں بڑے بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ہوئے, بڑے بات کہے تو کیوں بول رہا ہے. اگر کوئی چھوٹا اچھی بات کہے اور واقعی قابل غور بات ہو تو پھر چھوٹوں کی بات پر بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں تاریخ میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جب بچوں کی باتوں پر فیصلہ کر کے بڑے بڑے لوگوں نے اس پر آمین کہا ہے. اسی کا ذکر ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم عطا فرمایا. اب یہاں پر کچھ مسائل بھی اچھی طرح سمجھ لیں, اچھی طرح یہ اس کا تعلق ہماری عام زندگیوں کے ساتھ بھی ہے. قرآن مجید کا انداز ایسا ہے کہ جہاں پر واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو پھر علماء محدثین مفسرین اس کے بارے میں مسائل بھی بیان کرتے ہیں.
کہ بھئی اس آیت کریمہ سے کون کون سے مسائل بیان ہوئے اور کون کون سے مسائل نکلے. یہ بڑا ایک استنباط اس کو کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اور ہمیشہ سے یہ طبقہ ایسا رہا ہے، وہ ان باتوں کو نہ مانتا ہے نہ سمجھتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ چیز قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے. استنباط کا مطلب ہوتا ہے کسی مسئلے کو دیکھ کر اس سے کوئی مسائل کا نکالنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے کھیت کا نقصان کر دے تو وہ اس نقصان کا ذمہ دار ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی بس اتنی ہے کہ اگر کسی نے کسی کے کھیت کا نقصان کیا تو وہ اس کھیت کے نقصان کرنے والا اس کا ذمہ دار ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے دن کے وقت کسی مالک کسی کے کھیت پر نقصان کیا دن کے وقت، تو اس کے مالک پر کوئی تاوان نہیں آئے گا. دن کے وقت اگر مثال کے میری بکریاں ہیں، کسی کی بکریاں ہیں، کسی کا کھیت ہے اور دن کے وقت وہ کسی کے کھیت میں بکریاں چلی گئی، کسی کے بھینس وغیرہ چلی گئی، اس نے تو کھیت تباہ کر دیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر جو مالک ہے اس پر کوئی، جو بکریوں کا مالک اس پر کوئی تاوان نہیں ہوگا. اس کی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ دن کے وقت کھیت کا مالک جو ہے وہ اس کھیت کا ذمہ دار ہے، اس نے اپنے کھیت کی حفاظت کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے کھیت کی حفاظت کرے، اس نے انتظام نہیں کیا. اگر کسی کی دوسرے کی بکری آ گئی تو وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ مالک کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے کھیت کی حفاظت کرتا. البتہ اگر رات کے وقت کسی کی بکریاں کسی کے کھیت میں چلی گئی تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس آدمی کا ذمہ دار مالک جو ہے بکریوں کا یا جانور کا وہ ہوگا کہ رات کے وقت کھیت کا مالک سویا ہوا تھا، اب رات کے وقت اپنے جانوروں کی حفاظت کرنا اس مالک کی ذمہ داری تھی. لہذا اگر کسی کا نے رات کے وقت کسی کا نقصان کر دیا تو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس بارے میں فتویٰ ہے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اگر کسی جانور نے اتفاقی طور پر کسی کے نقصان کر دیا یا کسی کے مالک کو زخمی کر دیا، کسی کو، جس طرح ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں قربانی کے موقع پر کوئی جانور آتا ہے، وہ بچھڑ جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے، کسی کو ٹکر مار دیتا ہے، کسی کے موٹر سائیکل وغیرہ کافی نقصانات ہوتے ہیں بہت زیادہ. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ، بڑی ویڈیو وغیرہ اس بارے میں آتی ہیں، جانور نقصان کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر اتفاقی طور پر کسی کا جانور بچھڑ جائے یا چھوٹ جائے یا بھاگ جائے یا جس طرح وہ ایک دم غصے میں آ جاتا ہے تو اس کا مالک کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانور ہے، اتفاقی ایسا واقعہ ہو گیا ہے. اور اگر کسی کے مالک نے جان بوجھ کر کسی جانور کو کسی کے اوپر ایسے چھوڑا یا جان بوجھ کے شرارتاً جو ہے وہ جانور کو کسی کے پیچھے لگا دیا یا جس طرح ہوتا ہے تو پھر مالک اس کا ذمہ دار ہوگا. اسی طرح اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں دیہاتوں میں یا بعض پہاڑی علاقوں کے اندر کانیں کھدائی جاتی ہیں جہاں پر کچھ سونا وغیرہ ہوتا ہے یا نیچے جو ہے وہ کوئلہ وغیرہ ہوتا ہے، یا کئی بعض دفعہ دیہاتوں میں کنواں وغیرہ نکالا جاتا ہے، تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ کان کے اندر دم کر اتنے بندے مر گئے یا کنویں کے اندر نکالتے ہوئے کنواں بیٹھ گیا بندے مر گئے. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو کنویں کے مالک پر یا کان کن پر یا ان لوگوں پر جو ہے ان کے مالک پر کوئی تاوان نہیں آئے گا. یہ اتفاقی اور ذمہ دار جو ہے
یہ واقعہ ہوگا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ کوئی مواد نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی متعلقہ کمپنی ہے، وہ کمپنی جس طرح ہمارے یہاں حکومت ہے یا کوئی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ اس کو کچھ معاوضہ ادا کرنا چاہیں اپنے طور پر، وہ جائز ہے، وہ دے سکتی ہیں، اس کا دینا بھی جائز ہے اور ان کا دینا بھی ہے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ابھی انہی آیات کریمہ کی روشنی کے اندر علماء نے لکھی ہے۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات اتفاقی ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر افغان خاصہ کسی کا مکان تعمیر ہو رہا ہے، مزدور گر گیا، مزدور کو چوٹ لگی تو مالک ذمہ دار نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں بجلی کا کام ہو رہا ہے، کوئی ملازم کام کر رہا ہے، بجلی والا کام کر رہا ہے، افغان خاص کو کرنٹ لگ گیا، وہ مر گیا، یا اس طرح اور کوئی اس طرح واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام صورتوں کے اندر علماء نے اس پر لکھا ہے کہ وہ مالک ذمہ دار نہیں ہوتا، یہ اتفاقی حادثے ہوتے ہیں۔ البتہ کوئی پتہ چل جائے کہ جان بوجھ کر اس کو مارا گیا ہے، یا جان بوجھ کر ایسا انہوں نے شرارت کی ہے کہ بندہ بچا رہا ہوا ہے، پیچھے سیڑھی گرا دی، جان بوجھ کر ایسا عمل کیا ہے، اور واقع ثابت ہو جائے تو پھر اس پر مالک کو اس کا دیت وغیرہ اس سے جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آیات کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ باقی کچھ صفات حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اگلی آیات کریمہ کے اندر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔